ابتدا اس بابرکت نام سے جو عالمین کا رب ہے۔ آج پیر 6 ستمبر سن 2021 اور میں ہوں اسیر فکر۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک حکایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ حکایت زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی، مگر وہ ذہن سے آج بھی محو نہیں ہوئی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک قافلہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ اچانک گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ دوڑ کر ایک درخت کے نیچے پناہ لے لیتے ہیں۔ بارش سے تو بچ جاتے ہیں، مگر گرج چمک سے ان کا حال برا ہوتا ہے، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ حکایتیں لکھی جاتی تھیں، اس زمانے میں حکایت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں قافلہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں ایک عقل مند شخص ضرور ہوا کرتا تھا، ایک دانا شخص ضرور ہوا کرتا تھا، اور ایک ہی ہوتا تھا، اس لیے تمام لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ تو اس حکایت میں بھی اس قافلے میں ایک دانا شخص ہوتا ہے جو کہ کچھ حساب کتاب لگا کے کہتا ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے بجلی اس درخت پہ گرے گی اور سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ اس قافلے میں ایک عجیب حلیے کا ایک ڈرا سہما سا شخص ہوتا ہے جو ایک کونے میں دبکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ سب کے خیال میں وہی ایک شخص ہوتا ہے جس کی وجہ سے بجلی درخت پہ گرنے والی ہوتی ہے، مگر یہ کچھ مناسب نہیں ہوتا کہ براہ راست اس کا نام لیا جائے۔ تو قافلے کا سردار اعلان کرتا ہے کہ آپ قافلے میں سے ہر شخص ایک ایک کر کے سامنے والے درخت پہ تک جائے گا، کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہے گا، اور اگر بجلی اس پر گرنی ہوگی تو گرے گی اور باقی سب محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ وہ واپس آ جائے گا۔ سب سے پہلے وہ خود ہی یہی عمل کرتا ہے، دوسرے درخت پہ جاتا ہے، اس درخت سے نکلتا ہے، دوسرے درخت تک جاتا ہے، وہاں کچھ دیر تک کھڑا رہتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے سارے لوگ دوسرے درخت تک جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ آخر میں وہی ایک شخص رہ جاتا ہے جو ڈرا سہما ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ اس درخت پہ جائے گا بجلی گرے گی اور وہ وہاں مارا جائے گا اور باقی سارے لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ بہرحال اس شخص سے سب کہتے ہیں کہ اب جاؤ، تمہاری باری ہے، تم دوسرے درخت تک جاؤ اور واپس آؤ۔ وہ ڈرا سہما شخص بڑی پریشانی کے عالم میں بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ درخت کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی وہ درخت سے کچھ دور پہنچتا ہے، بہت تیز ایک کڑاکے کی بجلی چمکتی ہے، اور اس درخت پر جس کے نیچے سارے لوگ ہوتے ہیں اس پہ گرتی ہے، اور سب کے سب مر جاتے ہیں۔ صرف یہی ایک شخص ہوتا ہے جو وہاں اس وقت موجود نہیں ہوتا، اور وہ بچ جاتا ہے۔ اس حکایت کا بنیادی خیال یا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی شخص کو کسی مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ اس شخص کی وجہ سے مصیبتیں رکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ حکایت کبھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر اس وقت جب زندہ ہوتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مشکل میں ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ وہ خاندان ہو، حلقہ احباب ہو، یا بڑی گروپس ہوں، جب ان کا شیرازہ بکھرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کی وجہ سے تمام مشکلات ہیں، وہی شخص تھا جس نے اس سارے نظام کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو ساتھیو، آپ بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے بارے میں خیال رکھیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہو کہ اس کی وجہ سے خاندانوں میں، گھروں میں یا حلقہ احباب میں مشکلات ہیں، تو پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی مشکلات اس کی وجہ سے ہیں، یا وہ شخص جو ہے وہ ساری مشکلات اپنے اوپر لے رہا ہے اور ہر ایک کو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ مشکلات اس کی وجہ سے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ حکایت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے میزبان جاوید اختر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔